اللہ 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 رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ملحدین کی طرف سے چند مشہور سوالات جس کے بارے میں عام طور پر وہ یہ سوالات پوچھتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ اب جب ہمارے بچے ان سوالات کو سنتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوالات ہیں گہرے قسم کے لیکن جواب آسان ہے، مشکل نہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت انسان کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں کہ جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ سوالات۔ اب یہ سوالات جب ہم سنتے ہیں نا تو اب آپ مثال کے طور پر آپ سے کہتے ہیں کیا اللہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو اٹھا نہ سکے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا اللہ اپنا شریک بنا سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ہم جب سنتے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سوال تو بڑا وزنی ہے۔ اب اگر آپ کہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے تو اب دیکھیں، تو اتنا بڑا پتھر اگر بنا لیا تو پھر اٹھا نہیں سکتے، تو پھر علی کل شیء قدیر نہ ہوئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں بنا سکتے تو بھی پھر مسئلہ خراب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں تو پھر اٹھا نہیں سکتے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پتھر بنا نہیں سکتے تو دونوں صورتوں میں اللہ کی قدرت پر اعتراضات۔ اور یہ وہ سوالات میں بتا رہا ہوں جو زیادہ مشہور ہے، اس قسم کے اور بھی سوالات۔ اب اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے۔ اگر اللہ کی تعریف ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا وجود اور اس قسم کے اشکالات خود بخود ختم ہو گئے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ہوا اسم لذات واجب الوجود۔ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو ذات واجب الوجود ہے کہ جن کا وجود ضروری اور یقینی ہے۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے، یقینی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کیا ہے؟ تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ اللہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ تمام کمال کی صفات ان میں پائی جائے، اور
تمام صفات نقصان سے وہ پاک ہوں. یہ اللہ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ جس میں تمام صفات کمال پائی جائے اور تمام صفات نقصان سے وہ پاک ہو. اب اگر یہ تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اسے کہتے ہیں جو تمام صفات کمال کو جامع ہو اور تمام صفات نقصان سے پاک ہو، تو اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کہنا کہ کیا اللہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ مار سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنا مثل بنا سکتے ہیں، یا اللہ اپنا شریک بنا سکتے ہیں، یا اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جس کو اٹھا نہ سکے. ان تمام سوالات کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ صفات کمال والے ہوتے ہیں، صفات نقصان والے نہیں ہیں. جھوٹ بولنا صفات نقصان ہے، اور عاجزی صفت نقصان ہے. اور اللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں عاجزی آ گئی یا نعوذ باللہ اللہ کی طرف کسی برے کام کی نسبت ہو گئی، تو پھر اللہ نہیں رہے گا، پھر وہ اللہ ہی نہیں رہیں گے. آپ کے اعتراض کرتے ہیں نا اللہ جھوٹ بول سکتے، تو بھائی جھوٹ بولنا یہ ایک صفت مذموم ہے، یہ قابل مذمت صفت ہے. قابل مذمت صفت انسان میں بھی اگر پائی جاتی ہے نا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اب آپ خود بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کی نسبت کرنا کہ کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اگر اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو گئی اور اللہ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر اللہ نہیں رہا، پھر اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں اعلیٰ صفات ہیں. یہ اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، یہ اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے. کیسے؟ دیکھیے، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، لیکن کیا مسلمان کو تو رہنے دے، کسی ملحد سے اور کافر سے اگر پوچھیں گے کہ کیا تمہاری عقل یا تمہاری جو نظر ہے یہ اعلیٰ درجے کی ہے، وہ کہے گا نہیں، مجھے تو دیوار سے آگے نظر نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ میری نظر اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. آپ کی سماعت اعلیٰ درجے کی ہے، وہ بھی کہے گا نہیں، اتنے سے سن لیتا ہوں. پھر یہ تو موجودہ، پھر بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، قوت گویائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، انسان کے بدن میں کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ملحد اور کافر بھی اس بات کو مانتا ہے کہ میرا علم بھی ناقص، میری سماعت بھی ناقص، میری بصارت بھی ناقص، میری قوت شامہ بھی ناقص. اس کو مانتا ہے کہ میرے پاس جو صفات ہے یہ صفات کاملہ نہیں ہے، یہ صفات ناقصہ ہے. دیکھیے، آپ کسی چیز کو جو ناقص کہیں گے نا تو ناقص کب کہیں گے؟ جب اس کے مقابلے میں اعلیٰ موجود ہو. اگر اس کے مقابلے میں اعلیٰ موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ناقص نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ ادنا ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، پھر اس سے اعلیٰ مجھے دکھائیں. اگر آپ نے اس پتھر سے اعلیٰ پتھر دکھا دیا تو پھر تو یہ پتھر ادنا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس پتھر سے اعلیٰ پتھر نہیں دکھایا تو یہ پتھر ادنا نہیں ہو سکتا.
اب دنیا میں آپ کی جتنی بھی صفات ہیں کافر بھی مانتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ موجود ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ کہاں ہے، کس کا ہے؟ مثال کے طور پر ایسی بینائی جس پر کبھی زوال نہ آئے، ایسی سنوائی جس پر کبھی زوال نہ آئے، ایسی گویائی جس پر کبھی زوال نہ آئے، ایسی طاقت اور قوت جس پر کبھی زوال نہ آئے، تو اس کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر زوال آ رہا ہے تو یہ کمزور ہے۔ اتنی بڑی طاقت کا ہونا یہ عقل بھی چاہتا ہے کہ ضروری ہے، اور اسی طاقت کا نام خدا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے پاس ادنا صفات ہے تو پھر اعلیٰ صفات والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی ادارے میں جائیں، کہیں پر بھی آپ جائیں، ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں میں کسی کا تسلط نہیں ہوگا اور اس کی بات حرف آخر ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ لڑکی کو پیغام دے دیتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے میں مشورہ کرتی ہوں۔ اب مشورہ کرنے میں کیا ہوا، وہ آ کر اپنے بہن سے پوچھتی ہے، بہن کہتی ہے ماں سے پوچھو، ماں کہتی ہے بھائیوں سے پوچھو، بھائی کہتے ہیں بابا سے پوچھو۔ اب کوئی تو ایسا ہوگا نا کہ جس کی بات آخری لکیر ہوگی۔ بابا کہتے ہیں نہیں اماں سے پوچھو، تو پھر یا تو یوں چلتے رہو گے تو زندگی پر کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور یا کوئی ایسی شخص کا وجود ضروری ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو، جو فیصلہ کر سکے۔ یا تو ایسا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ورنہ آپ کے پاس جب تک کوئی با اختیار شخصیت نہیں ہو تو تب تک آپ ایک چھوٹے سے گھر کو بھی نہیں چلا سکتے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، تو کوئی تو ایسا ہوگا نا جس کے پاس حرف آخر ہو۔ بارش برسانی ہے تو بارش برس جائے، دھوپ نکالنی ہے تو دھوپ آ جائے، ہوا چلانی ہے تو ہوا آ جائے، کوئی تو ہوگا نا۔ تو اسی طرح اس پوری کائنات کے اندر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایک تو ایسا ہوگا کہ جو با اختیار ہو اور اس کے اوپر کسی کا اختیار نہ چل سکے۔ اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ عقل کو مانتے ہیں نا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو اول تو یہ کہ ادنا صفات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جہاں اللہ کی طرف ادنا صفات کی نسبت کرے تو پھر اللہ نہیں رہا، پھر وہ اللہ نہیں رہیں گے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کام کا ناممکن ہونا، ایک ہے ناممکن اور ایک ہے ممتنع، ان دونوں میں فرق۔ ناممکن اسے کہتے ہیں کہ جو انسانی طاقت میں تو نہیں ہے لیکن انسان اس کا تصور کر سکتا ہے۔ طاقت میں نہیں ہے آپ کی لیکن آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں آنکھیں بند کریں، آپ نے آنکھیں بند کی اور میں نے کہا اب آپ یوں سمجھے کہ ہم جا رہے ہیں آسمان کی طرف۔ اب آپ نے آنکھیں بند کیا، آپ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اپنے ذہن کے مطابق۔ آپ کیا آسمان میں جا سکتے ہیں؟ لیکن تصور تو کر سکتے ہیں، آپ اس کا تصور تو کر سکتے ہیں نا۔ تصور تو آپ کر سکتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور بعض دفعہ ناممکن چیزیں آپ کو خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ تو خواب میں نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ناممکن۔ ناممکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کر نہیں سکتے لیکن آپ اس کا تصور جما سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ناممکن۔
ناممکن کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز ممکن ہے یا نہیں. میں اور آپ آسمان پہ نہیں جا سکتے. میرے اور آپ کے لیے طاقت میں آسمان پہ جانا ممکن نہیں ہے، لیکن آیا کوئی جا ہی نہیں سکتا؟ ہمارا نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا، فرشتے روزانہ صبح شام آسمانوں پہ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ناممکن ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ہوتی ہے. ناممکن کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، مولوی صاحب آپ آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی میں نہیں چڑھ سکتا، کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ چڑھا دیتے جس کو چاہتے. واقعی کی. اور ایک ہوتا ہے ممتنع. ان دونوں میں ہم فرق نہیں کرتے. ممتنع اسے کہتے ہیں جس کا آپ تصور ہی نہ کر سکتے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مثلث کسے کہتے ہیں؟ تکون. تکون چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث. تصور ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ایک چیز مثلث ہے، ایک چیز مربع ہے، ایک مسدس ہے. آپ اس کا خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، مثلث کے بھی بٹھا سکتے ہیں، مسدس کے بھی بٹھا سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا نقشہ مجھے بنا کے دے دو کہ جو مثلث بھی ہو اور مربع بھی ہو. آپ بنا سکتے ہیں جو مثلث بھی اور مربع بھی ہو. آپ بنا ہی نہیں سکتے. ایک چیز یا تو مثلث ہوگی یا مربع ہوگی. یہ دونوں نہیں ہے کہ ایک ہی چیز مثلث بھی ہے اور مربع بھی ہے. ایک چیز سیدھی بھی ہے اور ٹیڑھی بھی ہے، یا سیدھی ہوگی یا ٹیڑھی ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں ممتنع. جس کا آپ تصور نہ کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممتنع. اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنے کی وقوفی. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے. بس. اب ہر وہ چیز جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے اس کا اللہ کے لیے استعمال کرنا ناممکن نہیں، ممتنع ہے. تو جب ممتنع ہے تو ممتنع کے بارے میں سوال ہی نہیں. تو اگر یہ باتیں ہم یاد رکھیں گے، یہ تو میں نے آپ کو 3-4 اشکالات بتائے، اس طرح آپ کے سینکڑوں اشکالات جو ملحدین کرتے ہیں وہ ذہن سے دور ہو. اللہ ہمیں